نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو زمین سکون سے بھر جاتی ہے، دلوں کے زنگ اتر جاتے ہیں اور ایمان کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں ویڈیو لمبی تو ہوگی، لیکن ہر لمحے کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ تمام عاشقان رسول اس ویڈیو کے لیے اپنی قیمتی ٹائم میں سے کچھ ٹائم ضرور نکالیں گے۔ آج ہم آپ کے مبارک بچپن اور آپ کے معجزات کا تذکرہ کریں گے جو اللہ نے آپ کی شان بلند کرنے کے لیے ظاہر فرمائے۔ دل تھام لیجئے، کیونکہ جو واقعات آپ سننے والے ہیں وہ نہ صرف آپ کے دل کو چھو جائیں گے بلکہ آپ کے ایمان کو روشنی سے بھر دیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اس وقت کی طرف جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں سے نور محمدی جلوہ گر ہوئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے درخت ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی، جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا تھا؟ اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑا رکھ دی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی، اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی بھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت مشکل ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہ کرتی تھی جب بچہ پیٹ میں ہوتا تھا تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آ جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں موجود جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یا اللہ، اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن باقی تھے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالم نے ثبوتیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو، آسمان پر لال ستارہ چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو اس وقت مدینے میں کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن باقی ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینے میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالم کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ ان کے عالم نے کہا، اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا کہ وہاں کس کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہیں بتایا کہ ہاں، یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا، نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اب اس دنیا میں نہ رہا ہو۔
لوگوں نے بتایا ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالم کے پاس پہنچے اور کہا ہائے افسوس، آج وقت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور انہیں محسوس ہوا کہ آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو یہ خبر دی۔ عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی شفا کو بلایا اور کہا آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی خاموشی سے بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے بیٹے گھر کے باہر بیٹھے تھے کہ اگر میرے بیٹے عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو فوراً علاج کا انتظام کریں۔ رات گزرتے جا رہی تھی، چاند بادلوں میں جھک گیا، گھر کے اندر باہر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب میرے بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دی کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کے عمل میں گزرا اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ولادت کے وقت 3 عجیب باتیں ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا حیران رہ گئی۔ پہلے یہ کہ عام بچوں کی ناف ماں کے جسم سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف پیدائش کے وقت پہلے ہی الگ تھی۔ دوسرا یہ کہ عام بچوں کے ساتھ نجاست خارج ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے ایک قطرہ نجاست بھی نہ نکلا۔ تیسری یہ کہ عام بچوں کا ختنہ بعد میں کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کا ختنہ ماں کے پیٹ میں ہی ہو چکا تھا۔ یہ تینوں چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئیں اور حضرت آمنہ سے کہنے لگی اے آمنہ، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی اس دن ہمارے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ چراغ میں تیل جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، گھر نور سے بھر گیا اور روشنی نے ہر طرف کو منور کر دیا۔ اس رات غربت کا یہ عالم تھا کہ ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہ تھا، مگر اسی فاقہ و تاریکی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھا اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے یہ دنیا بنی، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دیا اے سورج ابھی نہ ڈوبنا، کیونکہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ دائی شفا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور زمین پر لٹا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے آپ کو لٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی، گھٹنے ٹیکے اور سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت کا کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 منٹ تک سجدے میں رہے، پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور گویا اعلان کیا اے لوگو، اس دنیا کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے سارے ستارے زمین کے قریب آ رہے ہیں۔ اچانک ایک بادل کا سایہ کمرے کے اندر آیا اور میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے آواز آئی اے جبرائیل، اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگواؤ، اسے سارے انبیاء کی خوبیاں عطا کرو، یوسف کی خوبصورتی، ایوب کا صبر، ابراہیم کی دوستی اور داؤد کی میٹھی زبان اسے دے دو۔ کچھ دیر کے بعد بادل کا سایہ ختم ہوا اور میں نے دیکھا میرا بچہ پھر سے میری گود میں تھا، مگر اب اس کے چہرے سے نور کی ایسی تجلیاں نکل رہی تھی کہ آنکھیں حیران ہو رہی تھی۔
صبح ہونے کی تھی، دائی شفا باہر نکلی اور خوشخبری حضرت عبدالمطلب کو سنائی۔ اے عبدالمطلب، آپ کو پوتے کی مبارک ہو۔ رات پر جاگے ہوئے عبدالمطلب کے ہوش اڑ گئے اور وہ خوشی سے لرزتے ہوئے بولے، کتنا حسین بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی صوفیہ نے جا کر ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی، اے ابو لہب، تمہیں بھتیجے کی مبارک ہو، تو ابو لہب خاموشی سے اتنا مسرور ہوا کہ آج سے تو آزاد ہے۔ حضرت عبدالمطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، مگر خوشی سے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑنے لگے۔ مکہ والے بھی خوشی سے نعرے لگاتے رہے۔ عبدالمطلب کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا یہ پوتا وہ ہستی ہے جس کی خاطر یہ دنیا بنی، وہ ہستی جسے اللہ نے معراج کی رات 7ویں آسمان پر بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے کلام کیا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی آنکھوں میں آنسو آتے تو آسمانوں پر ہلچل مچ جاتی۔ عبدالمطلب نے کعبہ کے غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی۔ اس کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی جائے۔ یہ نام سنتے ہی مکہ والے بولے، اے عبدالمطلب، یہ کیسا عجیب سا نام رکھا ہے، ہم نے آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ عبدالمطلب نے کہا، تمہیں کیا معلوم، ایک دن یہ بچہ ایسی شان پائے گا کہ دنیا اس کی تعریف کرے گی۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں ایک آگ تھی جو 1000 سال پہلے جل رہی تھی اور لوگ اس آگ کی پوجا کرتے تھے، مگر جیسے ہی نبی کریم پیدا ہوئے وہ آگ اچانک بجھ گئی۔ اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 روشنیاں لگوا رکھی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر وہ تمام روشنیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا۔ جب اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو اسے وہ تمام نشانیاں دکھائی دی۔ اس کی کتاب میں آخری نبی کی ولادت کے وقت کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا، آج کس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں فلاں فلاں عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا، نہیں، ایسا بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ لوگوں نے بتایا، ہاں عبدالمطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے جس کے والد عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے۔ یہودی نے کہا، مجھے اسے دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آیا۔ اس نے حضور کو گود میں لیا اور جب پلٹ کر آپ کی پشت مبارک دیکھی تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ آپ کی پشت پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ روتے ہوئے بولا، ہائے افسوس، او یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی قریب ہے۔ مکہ مکرمہ سے 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد بنو سعد کی 10 عورتیں اپنی اپنی سواریاں لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ دودھ پینے والے بچے تلاش کریں، کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کا یہی ذریعہ معاش تھا۔ وہ مالدار گھروں کے بچوں کو لے جا کر دودھ پلاتی تھی، پرورش کرتی تھی اور پھر ان کے والدین سے انعامات پاتی۔ انہیں عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، جن کے گھر میں شدید غربت تھی، شوہر کے پاس کوئی کام نہ تھا، بکریاں چرانے اور ان کے دودھ پر زندگی گزر رہی تھی۔ گھر کی اونٹنی بھی کمزور تھی، کیونکہ قبیلے میں گھاس نہ ہونے کے باعث جانور بھوکے رہتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اسی کمزور اونٹنی پر اپنے شوہر اور اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ روانہ ہوئی تاکہ کوئی دودھ پینے والا بچہ مل جائے جس کے صدقے میں ان کے گھر کے حالات بدل جائیں۔ راستے میں باقی عورتوں کی سواریاں طاقتور تھی، دھوپ سخت تھی، گرمی شدت اختیار کر چکی تھی، اس لیے باقی عورتوں نے کہا، اے حلیمہ، تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے، اگر تم اجازت دو تو ہم آگے نکل جائیں اور تم اپنے شوہر کے ساتھ آہستہ آہستہ آتی رہنا۔ بیچاری حلیمہ نے کیا جواب دینا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میری وجہ سے تکلیف نہ اٹھاؤ، تم سب آگے بڑھ جاؤ، میں اپنے شوہر کے ساتھ آہستہ آہستہ آ رہی ہوں۔ 2 دن کے سفر کے بعد وہ عورتیں پہلے ہی مکہ پہنچ گئیں اور مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بھی آئی، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کے والد نہیں تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، ارے ہم اتنی دور کا سفر اس لیے طے کر کے آئی ہیں
تاکہ بچے کے والد سے کچھ پیسے اور خرچ ملے۔ یہ بچہ تو یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس طرح سب عورتوں نے ہمارے حضور کو لینے سے انکار کر دیا اور مکہ کے مالدار بچوں کو لے کر واپس چل پڑیں۔ یہ بات حضرت آمنہ کے دل پر لگی۔ وہ اکیلی اپنے گھر میں بیٹھی اپنے معصوم بچے کو دیکھ کر رونے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، اے کاش آج میرے بچے کے والد زندہ ہوتے تو کوئی عورت میرے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ وہ میرے بچے کو گود میں لے کر بازاروں میں گھومتے، وہ اس سے اچھے اچھے کھلونے دلاتے۔ حضرت آمنہ کے آنسو دیکھ کر شاید اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا ہو، اے آمنہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اگر اس بچے کے والد اسے کھلونا لا کر نہ دے سکے تو کیا ہوا؟ اس بچے کی تو ایسی شان ہوگی کہ میں آسمان کے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ اے آمنہ اس بچے کا والد اسے بازاروں کی سیر نہ کروا سکا تو کیا ہوا؟ آنے والے وقت میں دیکھنا میں اس بچے کو آسمانوں پر بلا کر جنت کی سیر کرواؤں گا۔ حضرت آمنہ خاموش پریشان بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی۔ ابو طالب کو بھی جب یہ خبر ملی کہ کسی عورت نے میرے پوتے کو قبول نہیں کیا، سب نے لینے سے انکار کر دیا، تو ان کے دل پر بھی چوٹ لگی اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اگر میرا بیٹا عبداللہ آج زندہ ہوتا تو آج میرے پوتے کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آخرکار مکہ پہنچی، مگر وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ مکہ میں کوئی مالدار گھرانے کا بچہ باقی نہیں رہا۔ سب عورتیں مالدار گھروں کے بچوں کو لے جا چکی تھی۔ حضرت حلیمہ تھکی ہاری تلاش کرتی ہوئی حضرت آمنہ کے گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھنے پر بتایا، میں دیہات سے آئی ہوں، دودھ پلانے والی عورت ہوں، آپ کا بچہ دودھ پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ حضرت آمنہ نے دل میں سوچا کہ یہ عورت بھی میرے بچے کو دیکھ کر انکار کر دے گی کہ میں اس یتیم بچے کو نہیں لیتی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں نرمی ڈال دی اور انہوں نے حضرت حلیمہ کو اندر بلا لیا۔ حضرت حلیمہ کو بھی جب یہ معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کا والد نہیں، تو انہوں نے بھی پہلے لینے سے انکار کر دیا اور واپس چلی گئیں۔ ان کے ہاتھ کوئی بچہ نہ آیا۔ گاؤں پہنچنے پر لوگوں نے پوچھا، اے حلیمہ کیا ہوا، کوئی بچہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا، نہیں، ہم دیر سے پہنچے اس لیے مکہ کے سارے بچے عورتیں لے گئی اور میری قسمت میں شاید کوئی بچہ نہیں۔ ہاں، ایک گھر میں گئی تھی، وہاں ایک یتیم بچہ تھا جس کا باپ فوت ہو چکا تھا، لیکن اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جب باپ ہی نہیں تو ہمیں پیسے اور تحفے کون دے گا؟ اس لیے میں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ رات کا وقت تھا، وہ میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت حلیمہ کی گود میں جو ان کا اپنا بچہ تھا وہ بہت رو رہا تھا کیونکہ وہ 2 دن سے بھوکا تھا۔ حلیمہ کے سینے میں بھی دودھ بالکل ختم ہو چکا تھا کیونکہ کئی دنوں سے انہوں نے خود بھی کچھ نہ کھایا تھا۔ بھوک کے باعث دودھ آنا بند ہو گیا۔ اچانک خاموشی توڑتے ہوئے ان کے شوہر نے کہا، اے حلیمہ، ویسے بھی ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا، ہم اتنے دور کا سفر کر کے آئے ہیں اور کل صبح ہمیں واپس جانا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ اور اس یتیم بچے کو لے آؤ۔ چلو ہمیں پیسے نہ ملے تو کیا ہوا، کم سے کم اللہ کی طرف سے ثواب ہی ملے گا کہ ہم نے ایک یتیم بچے کو پالا۔ خالی ہاتھ گھر واپس جانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ حضرت حلیمہ نے کہا، آپ درست کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر اس بچے کو لے آتی ہوں۔ پھر حضرت حلیمہ رات کے اندھیرے میں دوبارہ حضرت آمنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت آمنہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ چلو میرے بچے کو کسی عورت نے قبول تو کیا۔ حضرت حلیمہ نے نرمی سے کہا، ذرا مجھے وہ بچہ دکھا دیں۔ حضرت آمنہ نے زمین پر لیٹے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی وہ کپڑا ہٹایا اور ہمارے حضور کا چہرہ دیکھا تو ان کا دل دھڑک اٹھا۔ حضور نے مسکراتے ہوئے حضرت حلیمہ کی انگلی پکڑ لی۔ ایسا حسین بچہ اور اتنی پیاری مسکراہٹ دیکھ کر حضرت حلیمہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور محبت کرنے لگی۔ بچے کو سینے سے لگاتے ہی حضرت حلیمہ کو ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی جو انہیں زندگی میں کبھی نہ ملی تھی۔ پھر حضرت حلیمہ نے کہا، میں اس بچے کو ضرور لوں گی۔ حضرت آمنہ خوش ہوئیں اور حضرت عبدالمطلب کو بلاوا بھیجا گیا۔ ایک عورت بچے کو لینے آئی ہے، یہ سنتے ہی حضرت عبدالمطلب خوشی سے بھر گئے اور جلدی سے گھر پہنچے۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا، تو کس قبیلے سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں بنو سعد سے ہوں۔ پھر پوچھا، کام کیا ہے؟ تو فرمایا، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب خوش ہوئے اور کہا، واہ بھائی واہ،
پھر حضرت حلیمہ کی تعریف کی اور فرمایا تم میرے پوتے کو لے جا سکتی ہو۔ حضرت حلیمہ جب بچے کو لے کر آگے بڑھنے لگی تو رک کر حضرت آمنہ سے کہا، اے آمنہ، میں دیہات میں رہنے والوں ہوں، میں نے آج تک اپنے دیہات میں اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ نے کہا، اے حلیمہ تم دیہات کی ہو اور میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے آج تک اپنے شہروں میں اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبدالمطلب قریب کھڑے تھے، انہوں نے کہا، حلیمہ تم نے دیہات میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اور اے آمنہ تم نے شہروں میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اور میں جو ملکوں کا سفر کرتا ہوں میں نے ملکوں میں بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ! اگر اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہوتے تو شاید وہ یہ کہتے، اے آمنہ تم نے شہروں میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، اور اے عبدالمطلب تو نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور میں جبرائیل جو ساری دنیا کا چکر لگاتا ہوں میں نے ساری دنیا میں ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھتا تو شاید اللہ تعالیٰ فرماتے، میں اس بچے کا پروردگار ہوں، میرے ساری دنیا کا مالک بادشاہ ہوں، میں اس بچے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ساری مخلوق میں اس جیسا حسین کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت حسن نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ایک بار فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کسی عورت نے پیدا نہیں کیا۔ آپ ہر برائی سے پاک پیدا کیے گئے، اور آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے شہر کے قریب پہنچی تو رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ چھوٹا بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ حضرت حلیمہ نے سوچا اس بچے کو اپنے سینے سے دودھ پلا کر دیکھوں، شاید ایک دو قطرے نکل آئیں۔ جیسے ہی انہوں نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا، ان کے خشک سینے میں دودھ بھر گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر ان کے اپنے بچے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، آپ یہ برتن لیں اور باہر جا کر ہماری کمزور اونٹنی کے تھنوں میں دودھ دیکھیں، شاید کچھ نکل آئے تاکہ ہم بھی پی کر اپنی بھوک مٹا سکیں۔ شوہر برتن لے کر باہر گئے اور جب اونٹنی کے پاس پہنچے تو حیران رہ گئے، اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے دودھ نکالنا شروع کیا اور پورا برتن بھر لیا۔ جب وہ دودھ لے کر حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے تو وہ بھی حیران رہ گئی کہ ہماری کمزور اونٹنی سے اتنا دودھ کیسے نکل آیا۔ شوہر نے جواب دیا، اے حلیمہ، مجھے لگتا ہے کسی یتیم بچے کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ہی عجیب عجیب واقعات ہو رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے حضور کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے بھی لگتا ہے یہ میرا چاند سب پیارا بچہ ہمارے گھر کی ساری مصیبتیں ختم کر دے گا۔ سب لوگ دودھ پی کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر نے قبیلہ بنو سعد کی طرف واپسی کی تیاری شروع کی۔ عورتیں پہلے ہی جا چکی تھیں اور بہت دور نکل گئی تھی۔ شوہر پہلے اونٹنی پر بیٹھ گئے اور پھر اپنی بیوی کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ ہمارے حضور اس وقت حضرت حلیمہ کی گود میں تھے۔ ان کے شوہر اونٹنی کو بار بار کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پریشان ہو کر شوہر نیچے اترے تو اونٹنی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ شوہر بہت حیران ہوئے اور دوبارہ اونٹنی پر بیٹھنے کی کوشش کی تو وہ پھر بیٹھ گئی اور ہلنے کا نام نہ لیا۔ شوہر کو کچھ شک ہوا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ تم اس بچے کو لے کر آگے بیٹھو اور میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں۔ حضرت حلیمہ حضور کو گود میں لے کر جیسے ہی اونٹنی کے آگے بیٹھی تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور زمین پر سر رکھ کر 3 مرتبہ سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی سواری بنا دیا۔ پھر وہ اونٹنی ایک دم دوڑنے لگی اور اتنی تیز چلنے لگی کہ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حیران رہ گئے۔ یہ تو وہی کمزور اونٹنی ہے جسے چلنے کے لیے ہم ترستے تھے، اب اسے کیا ہو گیا کہ یہ اتنی تیز دوڑ رہی ہے۔ کچھ ہی وقت گزرا، وہ اونٹنی دوڑتی ہوئی ان 9 عورتوں کے قافلے تک پہنچ گئی اور تیزی سے چلتی ہوئی ان کے پاس سے گزری۔ ان عورتوں نے حیرت سے پوچھا، اے حلیمہ کیا تم نے اپنی سواری بدل لی؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ اس سواری کا نصیب گزر چکا ہے۔ جب حضور کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے اپنے گھر کی طرف لے جا رہی تھی اور راستے پر انہیں برکتیں ہی برکتیں نظر آ رہی تھی۔ محلے کے ہر گھر سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی۔
پیارے دوستو، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے معجزات کو سننا پسند کریں تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔